بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر انحصار نہ کرنا بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، پھر اپنی کوشش پر بھروسہ کرنا۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈے اور سکون بخشنے والے، جو آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے، نہ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بات پہ مجبور کرتے ہیں، وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ سبھی کچھ ایک انسان کو نہیں دیا جاتا، کسی کو آواز دی جاتی ہے، کسی کو شکل، کسی کو دولت اور طاقت، کسی کو عقل و دانش، اور بہت کم ایسے ہیں جنہیں احساس کی طاقت سے نوازا جاتا ہے۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی اور عزت کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کے صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ گفتگو ایسے کیجیے کہ امید کے دیے جلیں دل نہیں، قدر ایسے کیجیے کہ آپ کے آس پاس والوں کو جینے کا حوصلہ ملے، مرنے کا نہیں۔ احساس ایسے کیجیے کہ انسانوں کو انسانیت کا یقین ہو جائے، انسانیت سے اٹھ جانے کا نہیں۔ لفظوں کا کھیل بھی عجیب ہے، لہجہ بدل جائے تو یہ لفظ تاثیر بدل دیتے ہیں، سمت بدل جائے تو مطلب بدل دیتے ہیں، کردار بدل جائے تو زندگی بدل دیتے ہیں، دل میں اتر جائیں تو خیال بدل دیتے ہیں۔ بڑا عجیب مزاج رکھتے ہیں یہ لفظ، خود وہیں رہتے ہیں، انسان بدل دیتے ہیں۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو بتائیں جو اس کے قابل ہو۔ میرا خیال، انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں پہ افسوس کیسا؟ بس دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں، اچھا رویہ رکھیں، مخلص رہیں، محبت کریں، لیکن صرف رب کی رضا کے لیے، اور واپسی کی کوئی امید نہ رکھیں۔ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین رکھیے وہ ہمارے حق میں بہترین فیصلے کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کسی بھی انسان کو اپنا رازق نہ سمجھیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ مال کی وجہ سے خود کو بے عزت کروا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین کمزور ہوتا ہے۔ یقین کو مضبوط کریں، حقیقی مدد کرنے والے پر بھروسہ رکھیں، دوسروں کے سہارے سے بچیں، دوسروں کے کام آئیں، لیکن یہ امید چھوڑ دیں کہ ضرورت پر وہ بھی آپ کے کام آئیں گے۔ کام صرف وہی آئے گا جسے اللہ چاہے گا۔ کسی چلچلاتی دوپہر میں قبرستان جا کر مشہور و معروف لوگوں کی گردآلود قبریں دیکھیے، شہرت کا بھوت سر سے اتر جائے گا۔ دلوں میں انتقام کا بوجھ رکھنا ایسی تھکن ہے جس سے چہرے تک تاریک پڑ جاتے ہیں۔ ضبط، صبر اور مسکراہٹ سے بہتر انتقام کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ معاف کرنا سیکھیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب بھی آئینے میں اپنا آپ دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کے اندر کے گناہ گار اور سیاہ کردار کو چہرے سے ظاہر نہیں کیا، نہ آپ پر اور نہ ہی کسی دوسرے پر، ورنہ جینا بہت دشوار ہو جاتا۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے
جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ جو لوگ دل سے آپ کے ہوتے ہیں وہ دنیا میں کسی کونے میں بھی ہوں وہ آپ کے ہی رہتے ہیں، اور جو دل سے آپ کے نہیں ہوتے وہ آپ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی آپ کے نہیں ہوتے، کیونکہ جو پرندے پنجرے سے آزادی کا فیصلہ کر لیں ان کے لیے پنجرے بند دروازے بے معنی ہوتے ہیں۔ جانے والوں کو ہمیشہ راہ دیں، واسطہ نہیں۔ جن سے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر رہ نہیں پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی۔